میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا فرمایا، اللہ وہ ذات ہے جس نے حیات کو پیدا فرمایا۔ موت اور حیات کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ کیوں پیدا کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت کو اور حیات کو کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کیوں؟ تاکہ ہم تم کو آزمائیں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ موت اور حیات اس لیے کیونکہ اللہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے، انسانوں میں سے کون اچھے اعمال کرتے ہیں اور کون نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے۔ یہ امتحان گاہ ہے، یہ آرام گاہ نہیں ہے، یہ چراہ گاہ بھی نہیں ہے۔ چراگاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کھاؤ پیو، عیش کرو، خواہشات کو پورا کرو، موج مستی کرو، یہ چراگاہ ہے۔ یعنی چر لو جتنا چرنا ہے، جیسا چرنا ہے۔ اللہ نے دنیا کو نہ چراہ گاہ بنایا ہے نہ آرام گاہ بنایا ہے، بلکہ یہ امتحان گاہ ہے۔ یہاں عزت بھی ہوگی، ذلت بھی ہوگی، یہاں امیری بھی ہوگی، غریبی بھی ہوگی، یہاں صحت بھی ہوگی، بیماری بھی ہوگی۔ اللہ نے دنیا کو دار الامتحان بنایا۔ میرے محترم عزیز دوستوں، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے دو چیزیں ہمارے اندر ہونا ضروری ہے، دو صفات ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ دو صفات انسان کے اندر آ جائیں تو پھر اس کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ ایک ہے صبر اور ایک ہے شکر۔ صبر اور شکر۔ حدیث پاک میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر آدھا ایمان ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر آدھا ایمان ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، آج ہماری زندگی ان دونوں سے خالی ہے، نہ ہمارے پاس صبر ہے اور نہ ہی شکر۔ آج ہمارا حال یہ ہے، انسان کھا رہا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس سے اچھے کھانے ملنے چاہیے۔ ایک انسان ایک مکان میں رہ رہا ہے تو اس کی سوچ یہ ہے کہ مجھے اس سے عمدہ اور اس سے اچھا مکان ملنا چاہیے۔ اب وہ اس سے اچھے مکان کی چکر میں ایک گھر بیچتا ہے، دوسرا خریدتا ہے، دوسرا بیچتا ہے، تیسرا خریدتا ہے، تیسرا بیچتا ہے، چوتھا خریدتا ہے۔ یعنی انسان کی سوچ یہ ہے کہ میرا اسٹیٹس بلند ہونا چاہیے، میری ہر چیز اچھی ہونی چاہیے، میرا مقام اونچا ہونا چاہیے، اور پھر اسی چکر میں وہ دوڑتا رہتا ہے، اسی چکر میں وہ زندگی اس کی گزرتی رہتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے ایگزامپل کے ذریعے، بڑی پیاری مثال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو سمجھایا۔ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، ایک انسان ہے، دوپہر کے وقت وہ چل رہا ہے، کڑاکے کی دھوپ ہے، تو دھوپ میں
جب سخت دھوپ ہو تو روڈ میں سامنے ایسا لگتا ہے جیسے پانی ہے. جب ریت پر آپ چلیں تو آپ کو دھوپ میں وہ دھوپ کی چمک ایسی ہوتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سامنے کیا ہے؟ پانی ہے. میں پیاسا ہوں، مجھے پانی کی ضرورت ہے اور مجھے پانی لگ رہا ہے تو میں وہ پانی کے لیے دوڑ رہا ہوں. لیکن حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پانی نہیں ہے، وہ تو دھوپ کی چمک ہے. پھر میں دوڑتا ہوں، سامنے مجھے پھر پانی جیسا نظر آتا ہے، پھر میں دوڑتا ہوں، دوڑتا رہتا ہوں یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے. حتی یجدہ، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. بالکل میرے عزیز ساتھیوں، اسی طرح ہم لوگ زندگی میں ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دنیا آرام گاہ ہے. اس لیے ہماری سوچ یہ ہے کہ میرے کپڑے سب سے اچھے ہونے چاہیے، میری دکان سب سے اچھی ہونی چاہیے، میرا مکان سب سے اچھا ہونا چاہیے، میری گاڑی سب سے اچھی ہونی چاہیے، آرام کی ہر چیز میرے پاس ہونی چاہیے. اور اسی سوچ میں ہم دوڑ رہے ہیں دنیا میں. پھر دوڑتے دوڑتے ہم پہنچ جاتے ہیں کہاں؟ اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دوڑتے دوڑتے ہم بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں اور بڑھاپے سے پھر قبر کو پہنچ جاتے ہیں. یحسبہ الظمآن ماء، پھر وہاں ہمیں حساب دینا ہے. قبر میں اللہ حساب لینے والے ہیں. ان اللہ سریع الحساب، کہ زندگی تم نے کیسے گزاری؟ اپنی خواہشات پر گزاری، من مانی زندگی گزاری، یا رب چاہی زندگی گزاری؟ پھر ہمیں حساب دینا ہے اللہ کے پاس کہ تم نے اپنے دل اور اپنے نفس کے مطابق زندگی گزاری یا اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری. یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب. اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ آرام گاہ نہیں ہے، یہ چراہ گاہ نہیں ہے. انسان کے اندر یہ دو چیزیں ہوں، صبر اور شکر، تو پھر زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی. حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوبصورتی بھی عطا فرمائی تھی اور خوب سیرت بھی عطا فرمایا تھا. حسن صورت، حسن سیرت، یہ دونوں چیزیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، جب وہ بچپن میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں پڑھاؤں گا تمہیں، لیکن یہ ایک شرط ہے، اگر یہ شرط پوری ہوگی تو میں پڑھاؤں گا. شرط یہ ہے کہ تم میرے سامنے نہیں بیٹھو گے، سائیڈ میں بیٹھو گے یا میرے پیچھے بیٹھو گے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ کبھی کوئی سوال نہیں کرو گے. انسان سوال کرتا ہے تو پھر اس کی طرف دیکھنے کی نوبت آتی ہے جواب دینے کے لیے. ایک تو یہ کہ میرے سامنے نہیں بیٹھو گے، اور دوسرا یہ ہے کہ سبق میں بیٹھو گے، میرے پیچھے بیٹھو گے، کوئی سوال نہیں کرو گے. اللہ نے ان کو خوبصورتی بھی عطا فرمائی تھی اور خوب سیرت بھی تھے، وہ حسن سیرت بھی اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. علم کے ایسے دروازے اللہ نے ان کے لیے کھولے. انہوں نے علمی ایسی تحقیقات انہوں نے لکھی. ایک یہودی نے جب ان کی کتابیں پڑھی، ان کی تحقیقات پڑھی، ایک یہودی، تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا. یعنی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
یعنی خوبصورت بھی ہیں اور ایسے ذہین ہیں، ایسا اللہ نے ان کو علم عطا کیا ہے، ان کے علم کا یہ چھوٹے محمد یعنی یہ غلاموں کے غلام ان کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، معطا امام محمد ان کے نام سے ایک کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس کے علاوہ 6 ایسی کتابیں ہیں فقہ کی، مسلک احناف کا پورا مدار ان کتابوں پر ہے، مسلک احناف کو پورے دلائل کے ساتھ قرآن اور سنت حدیث کے پورے دلائل کے ساتھ انہوں نے محفوظ فرمایا ہے۔ مسلک احناف کے وہ امام تھے حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو، اپنے ایک شاگرد کو اپنے کسی کام سے گھر کو بھیجے۔ وہ شاگرد، وہ طالب علم حضرت کے گھر کو گیا، اتفاق سے اس کی نظر حضرت کی اہلیہ پر پڑ گئی، اتفاق سے، چاہ کر نہیں، ایسے ہی اس کی نظر حضرت کے اہلیہ پر پڑ گئی۔ تو وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، کیونکہ حضرت بڑے حسین و جمیل، حضرت بڑے خوبصورت، لیکن ان کی اہلیہ جو تھی وہ خوبصورت نہیں تھی، ان کی اہلیہ خوبصورت نہیں تھی۔ تو ایک تجسس اس کے دل میں تھا، اس سے رہا نہیں گیا۔ جب وہ حضرت کے پاس آیا تو اس نے حضرت سے سوال کر دیا کہ حضرت آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ دونوں کی جوڑی بالکل جمتی ہی نہیں، کوئی میل و ملاپ ہی نہیں، آپ اتنے حسین، اتنے خوبصورت، اور آپ کی بیوی ایسی۔ تو امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا، کتابوں میں لکھا ہے، وہ جملہ اگر ہم سمجھ لیں اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت نے یہ فرمایا کہ اللہ جس سے دین کا کام لینا چاہتے ہیں، اللہ جس سے دین کا کام لینا چاہتے ہیں، اسے مٹی کے کھلونوں میں کھیلنے نہیں دیتے۔ بھئی بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت نے کیا فرمایا؟ اللہ جس سے کام لینا چاہتے ہیں اسے اللہ مٹی کے کھلونوں میں کھیلنے نہیں دیتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عمارت، یہ گھر، یہ سب مٹی کے کھلونے ہیں، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ بینک بیلنس ہو، یہ پوری دنیا کیا ہے؟ مٹی کے کھلونے ہیں یہ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ جس سے کام لینا چاہتے ہیں اسے مٹی کے کھلونوں میں کھیلنے نہیں دیتے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ میرے مقدر میں ہے، اللہ نے اس کو میرے مقدر میں لکھ دیا ہے، اللہ نے اس کو میرے مقدر میں لکھ دیا ہے، تو میں اس پر صبر کر رہا ہوں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، انسان کے اندر اگر صبر آ جائے، انسان کے اندر اگر شکر آ جائے تو پھر اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ انسان کے اندر اگر صبر ہے، شکر ہے، تو پھر وہ بیوی کو صرف اس کی خوبصورتی نہ ہونے کی وجہ سے وہ چھوڑتا نہیں، بیوی کو بیماری کی وجہ سے وہ چھوڑتا نہیں۔ انسان کے اندر اگر صبر اور شکر ہو تو پھر وہ بیوی کو کمزور ہے، ضعیف ہے، اس بنا پر وہ بیوی کو طلاق نہیں دیتا۔ اسی طرح عورت کے اندر اگر صبر ہے، عورت کے اندر اگر شکر ہے، تو پھر وہ غریبی میں بھی وہ شوہر کا ساتھ دیتی ہے، شوہر کے ساتھ رہتی ہے، بیماری میں بھی وہ شوہر کے ساتھ رہتی ہے، کمزور، ضعیف اور بڑھاپے میں بھی وہ شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ انسان کے اندر جب صبر اور شکر ہو تو اس کی نگاہیں دنیا کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نگاہیں اللہ کی طرف ہوتی ہے، اس کی نگاہیں اللہ کی طرف کہ میرا اللہ راضی ہے کیا نہیں، میرا اللہ اس سے راضی ہے۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے سوال کیا کہ حضرت قرآن کریم میں جو دعا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے اللہ تو مجھے، میری بیوی کو، میرے بچوں کو میرے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ جو دعا ہے، اس دعا کا کیا مطلب؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب؟ اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ اولاد نیک بن جائیں، اولاد دیندار بن جائیں۔ جو ماں باپ دیندار ہوتے ہیں وہ ماں باپ ان کا دل، ان کی آنکھیں اس سے نہیں بھرتی کہ ان کا بچہ ہزاروں لاکھوں کما رہا ہے، ان کا بچہ کروڑوں میں کھیل رہا ہے، اس سے ان کا دل نہیں بھرتا، ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، ان کے دل کو سکون نہیں ملتا، اس سے وہ خوش نہیں ہوتے۔ بچہ اگر سے 100 روپے کماتا ہے، حلال طریقے سے کماتا ہے، اور اللہ کے سامنے وہ سجدہ کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، تو دیندار ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ان بچوں سے خوش ہوتے ہیں، ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، ان کی آنکھیں ان بچوں کے دیدار کرنے سے ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، سکون ملتا ہے ان کو۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس دعا کا مطلب یہ ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ بچے دیندار بن جائیں، اولاد کیسی ہو؟ دیندار ہو۔ تو دیندار اولاد ہوگی تو ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، ماں باپ اس سے راضی ہوں گے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ چراگاہ نہیں ہے، یہ آرام گاہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے امتحان گاہ بنایا ہے۔ آج ہم لوگ یہ ان دونوں چیزوں سے خالی ہیں، نہ ہمارے اندر صبر ہے، نہ ہمارے اندر شکر ہے۔ صبر اور شکر نہ ہونے کی وجہ سے، جیسے انسان ایک مکان میں رہ رہا ہے لیکن اس کی سوچ یہ ہے کہ مجھے اس سے اچھا مکان ملنا چاہیے، تو پھر صبر کے، شکر کے الفاظ کہاں رہے اس کے زندگی میں؟ انسان جس صحت کے ساتھ ہے اس پر وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اور اچھی صحت ملنی چاہیے تھی، تو پھر شکر کے الفاظ اس کی زبان پر نہیں ہوں گے۔ بلکہ جو ملا ہے اس پر انسان کو صبر کرنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے۔ پھر انسان کی زندگی میں سکون، اس کے گھر میں سکون، اس کی زندگی میں سکون۔ آج جو گھروں میں سکون نہیں ہے، زندگیوں میں سکون نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ صبر اور شکر نہیں ہے، صبر اور شکر ہمارے اندر نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، میں اس کو ایک مثال کے ذریعے بات سمجھاؤں، پھر میں اپنی بات کو ختم کروں کہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ آرام گاہ نہیں ہے۔ ہم لوگ کبھی کہیں سفر کرتے ہیں، سفر میں کیا ہوتا ہے؟ سفر میں ہماری ضرورت کی، ہماری خواہش کے مطابق ہر چیز نہیں ملتی۔ ہم لوگ کبھی کہیں سفر کرتے ہیں تو سفر میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری طبیعت کے مطابق ہر چیز نہیں ملتی۔ ہماری چاہت ہوتی ہے کہ ہم اڈلی کھائیں، کیا ہے، اب ہم لوگ پنجاب کے علاقے میں ہیں، بتاؤ وہاں اڈلی ملے گی بھی تو بھی یہاں کا ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ چیلے کھائیں، کہاں ملے گا وہاں؟ ہٹ کھائیں، کہاں ملے گا وہاں؟ ساتھی بتاتے ہیں کہ نہیں یہ سفر ہے، سفر میں ذرا کمی بیشی ہوتی ہے، تو پھر انسان صبر کر لیتا ہے، صبر بھی آ جاتے، صبر خود بخود صبر کر لیتا ہے انسان، کرتا کہ نہیں کرتا کہ یہاں ہر چیز ہماری خواہش کے مطابق نہیں ملتی بول کر صبر کر لیتا ہے انسان۔ ابھی عید کے بعد ہمارا سفر تھا، تو یہاں سے 2 دن سفر کر کے چندی گڑھ پہنچے، چندی گڑھ سے پنجاب ہریانہ، پورے راستے میں آندھرا کے بعد جو ہے کہیں کھانا نہیں،
خالی روٹی ہی روٹی، کھانا بیچنے آ رہے ہیں، گرم گرم کھانا لے لو، لکھ دیکھے تو اندر روٹی۔ تو پنجاب میں کیا ہوا، ساتھیوں نے مشورہ کیا، سارے ساتھیوں نے، کہ بھئی آج کھانا کھائیں گے، 2 دن ہو گئے کھانا کھا کر، اس لیے کھانا کھائیں گے۔ تو رات میں ہائی وے میں جتنے ہوٹل نظر آتے تھے کھڑے ہوتے پوچھتے، بھئی کھانا ہے؟ جی کھانا ہے۔ کیا چاول ہے؟ چاول نہیں ہے، روٹی ہے۔ کم سے کم 3-4 ڈھابے میں پوچھنے کے بعد ایک ڈھابے والا مہربان ہو گیا، اس نے کہا کہ آپ لوگ کہاں سے؟ کرناٹک سے۔ چلو میں آپ لوگوں کے لیے کھانا بناتا ہوں، انتظار کرنا پڑے گا آدھا گھنٹہ۔ ہم لوگ بھی خوش ہو گئے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ عشاء کی نماز نہیں پڑھے تھے تو عشاء کی نماز وغیرہ پڑھ کر فارغ ہوئے ہم لوگ، تب تک وہ کھانا بنا کر تیار ہوا، اور پھر جب لا کر وہ کھانا دیا، اللہ کی قسم پوری زندگی ساتھی یاد رکھیں گے، ایسا کھانا زبردست تھا وہ۔ گھوڑے کو کھلانے کی کلتھی میں دال بنایا اور کھانا بھی پورا ادگدرا، صحیح بات ہے، پکانا نہیں آتا اسے۔ کیا کریں گے بیچارے ساتھی، سب بھوکے تھے تو وہی بسم اللہ بول کر، ہمارے پاس اچار وغیرہ تھا تو اسی کو ملا کر سب کھائے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سفر میں ہمارے خواہش کے مطابق ہر چیز نہیں ملتی، ہماری طبیعت کے مطابق ہر چیز نہیں ملتی۔ آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، آپ وہاں آپ پوچھیں اپنی خواہش کے مطابق، میں روزانہ صبح کو گھر میں چھانچ پیتا تھا، چھانچ لاکھ دے کو بولے تو انہیں کیا بولتے؟ سوری، وہ یہاں نہیں ملتا ہوگا، وہاں جو چیزیں ہیں وہ نہ ملیں گی وہاں۔ میں روزانہ گھر میں شہد پیتا تھا، مجھے شہد لاکھ دے گا تو کہاں سے لاکھ دیں گے ورنہ؟ تو میرے محترم دوستوں، سفر میں ہر چیز نہیں ملتی ہمارے خواہش کے مطابق۔ بالکل اسی طرح یہ دنیا، انسان کی جو زندگی ہے، یہ زندگی ایک اسٹیشن ہے سفر کا، سفر کا ایک اسٹیشن ہے۔ اس زندگی میں بھی ہماری خواہش کی ہر چیز ہمیں نہیں ملتی، خواہش کی ہر چیز، ہمارے چاہت کی ہر چیز زندگی ملنا کوئی ضروری نہیں ہے، نہیں ملتی۔ تو کیا کرنا ہے؟ جیسے سفر میں صبر کرے تو سفر آسان ہوگا، اسی طرح زندگی میں نہ ملنے پر صبر کریں گے تو پھر زندگی کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی۔ آج خواہش کیا ہے؟ بیٹے کی خواہش یہ ہے کہ مجھے ہر چیز ملنی چاہیے، بیٹی کی خواہش یہ ہے کہ مجھے ہر چیز ملنا ہے، باپ کی خواہش یہ ہے کہ مجھے ہر چیز چاہیے، بیوی کی خواہش یہ ہے کہ مجھے گھر میں ہر چیز موجود ہونا چاہیے۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہے؟ زندگیوں میں سکون نہیں ہے، گھروں میں سکون نہیں ہے۔ جو ہے اس پر صبر کر لے انسان تو پھر زندگیوں میں انشاءاللہ سکون آ جائے گا، اور اللہ کی قسم گھروں میں بھی سکون آ جائے گا، گھروں میں بھی سکون آ جائے گا۔ تو میرے محترم دوستوں، دنیا امتحان گاہ ہے، یہ آرام گاہ نہیں ہے، اور چراگاہ بھی نہیں ہے کہ انسان عیش و عشرت میں، موج مستی میں، من چاہی میں زندگی گزارے۔ آرام کی جگہ جو ہے، ہر خواہش پوری ہونے کی جو جگہ ہے وہ جنت ہے۔ انسان کی ہر خواہش پوری ہونے کی جگہ کون سی ہے؟ جنت ہے۔ جنت میں اس کی ہر خواہش پوری ہوگی، اللہ پوری کریں گے۔ 3 انعام بڑے بڑے ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی، روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کا دیدار اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں یہ اعلان فرمائیں گے کہ اے میرے بندوں، اب میں تم سے راضی ہو گیا، آئندہ کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا انعام، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ دنیا میں کوئی معمولی میئر، کوئی معمولی کلیکٹر، کوئی معمولی عہدے کا، کوئی ایم ایل اے، کوئی منسٹر کھڑے ہو کر اگر ہم کو پانی پلائے، خوشی سے نہیں سماتے۔ ارے اتنا بڑا آدمی مجھے پانی پلا رہا ہے، خوشی ہوتی نہیں ہوتی؟
وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ تیسرا انعام، اللہ اپنے ہاتھوں سے، اللہ فرما رہے میں متقیوں کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ اللہ اکبر، اس آیت کو سمجھیں، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جنہوں نے اس آیت کو سمجھا، اللہ اکبر۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پور ان کے خانقاہ کو بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ ایسا سکون، ایسی روحانی تسکین وہاں ملتی ہے، روح کو ایسی تسلی وہاں ملتی ہے۔ کبھی موقع ملے تو جائیں آپ، صرف اوٹی کے چکر میں نہ رہیں، ایسے بزرگوں کے مقامات کو جانا چاہیے، اس سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے سوانح میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ عصر کے بعد ان کے دل میں اللہ کی کیسی محبت تھی، عصر کے بعد انہوں نے یہ آیت پڑھی، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ کل قیامت کے دن اللہ اپنے ہاتھ سے متقیوں کو پانی پلائیں گے، تو ان کو اس آیت میں ایسی لذت ملی، مغرب تک اس آیت کو پڑھتے رہے، مزے لے کر پڑھتے رہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ۔ قیامت کے میدان میں اللہ اپنے ہاتھوں سے متقی بندوں کو پانی پلائیں گے، متقیوں کو پانی پلائیں گے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، صبر اور شکر، یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر بہت کم ہے۔ یہ دو چیزیں ہوں تو پھر زندگی میں سکون آ جائے گا۔ صرف ناشکری کے الفاظ ہماری زبان پر، اور ہم کچھ تھوڑا بہت اگر اچھا کام کر بھی لیں تو اسے ہمیں کس سے جوڑتے ہیں؟ کام سے جوڑ دیتے ہیں اسے۔ مثال کے طور پر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خانقاہ کو بھی جانے کا شرف ہوا۔ ان کی کوٹھری جو تھی، اللہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے، پورے دلوں کو، دنیا کے دلوں کو بنانے والے، اصلاح کرنے والے، اللہ نے اتنا بڑا کام ان سے لیا۔ آپ وہاں جائیں، ان کا جو کمرہ ہے بالکل چھوٹا ہے، مشکل سے ایک آدمی سو سکے، جس میں وہ بیٹھ کر جو ہے ذکر کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے کتنا بڑا کام لیا ان سے، بڑے بڑے علماء کی اصلاح، بڑے بڑے اتقیاء، اولیاء، ابدال، قطب جو ہے ان کے تربیت میں تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے کئی حج کر لیے، کئی عمرے کیے، لیکن آج تک اللہ نے مجھے ایک لڑکا نہیں عطا فرمایا۔ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت میں نے کئی حج کیے، کئی عمرے کیے، لیکن آج تک اللہ نے مجھے اولاد کی دولت سے محروم رکھا، اللہ نے ایک لڑکا مجھے عطا نہیں کیا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی سوچ کر بولو، کہاں بول رہے ہو، کیا بول رہے ہو، کس جگہ بول رہے ہو اور کیا بول رہے ہو۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، مقدرات میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے سارے حج، سارے عمرے اس لیے کیے تاکہ تمہیں اولاد ملے۔ تمہاری عبادت کا مقصد، تمہارے حج کا مقصد تمہیں اولاد، تمہارے عمروں کا مقصد تمہیں اولاد ملے۔ تمہاری عبادت کا مقصد، تمہارے حج اور عمرے کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ چیزیں مقدرات میں سے ہوتی ہیں۔ یہ اولاد کیا ہے؟ مقدرات میں سے۔ شفا ملنا مقدرات میں سے ہے، دولت ملنا مقدرات میں سے ہے، عزت ملنا مقدرات میں سے ہے۔ اسے عبادت سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ میں فجر کی نماز پڑھ کو بھی مجھے 11-12 گھنٹے ہو گئے اب تک بھونی چھوکو نہیں، انہیں ابا آیا سو پورا بیچ کو چلے جا رہا ہے۔ بھئی کیا کرنا؟ عبادت کو جو ہے مقدرات چیزیں، مقدر اللہ کی تقدیر، اس پر راضی ہونا، اس پر راضی رہنا، یہ مومن بندے کی علامت ہوتی ہے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، بندے کے اندر اگر صبر اور شکر آ جائے تو اللہ کی قسم اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا، اس کے گھر میں سکون ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔